نامزد وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کل گورنر ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف اٹھانے کے بعد ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے شجاعت قریشی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی شجاعت، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ کی نومینیٹ ہو چکے ہیں۔ نومینیشن کے بعد جو ہے بڑا مصروف وہ وقت گزار رہے ہیں۔ کبھی میرے کراچی مرتضی وہاب سے انہوں نے ملاقات کی، اسٹاف سے سیم ہاؤس کی ملاقات کی، بڑا مصروف دن گزرا۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم جانتے ہیں ان سے۔ جناب یہ بتائیے گا کہ پہلی پرائرٹی تو بینگ اے کیئر ٹیکر سی ایم آپ کی شفاف انتخابات کروانا ہے اور 90 روز میں، لیکن جو اطلاعات موصول ہمیں ہو رہی ہیں کہ 90 دن تک یہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ ڈیلے ہوگا تو پھر آپ اپنا کس طرح سے رول ادا کریں گے؟ دیکھیں، غیر ضروری ڈیلے کی تو مجھے کوئی خدشات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے، قوی امید ہے کہ الیکشن جو ہے آئین اور قانون کے مطابق اور اس کے دیے ہوئے حدود میں ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال الیکشن کی تاریخ کا تعین کرنا، الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انٹرم گورنمنٹ کی تو الیکشن کے حوالے سے یہی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل تعاون کرے قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن سے، اور صاف شفاف فیئر الیکشن بر وقت اور آئین کے مطابق الیکشن میں ان کی معاونت کرے اور کوشش کرے کہ یہ اس طریقے سے منعقد ہو جائیں الیکشنز۔ آپ کے بارے میں جو اطلاعات ہیں، جو آپ کا کہ آپ بڑے اصول پرست ہیں، تو اگر 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے پاتا ہے، تو آپ کا جو عہدہ ہے بینگ اے کیئر ٹیکر سی ایم، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا پھر اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوں گے؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یقینی طور پہ اگر جس طرح میں نے عرض کیا کہ قوی امید ہے کہ الیکشن قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے، اور اگر قانون اور آئین سے پہلو تہی کی گئی تو یقیناً میرا تو تعاون حاصل نہیں ہوگا اس سلسلے میں۔ سر یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی ٹاپ پرائرٹی، اس کے بعد آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کراچی کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، پورے پاکستان کی بات کریں، دہشت گردی گو کہ کم تو ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا، آپ خود بھی دہشت گردی کا نشانہ ہو چکے ہیں، تو آپ کی پرائرٹی سب سے زیادہ الیکشن کروانے کے بعد کون سی ہوگی؟ الیکشن کروانے کے بعد نہیں، بلکہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے انعقاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ امپروو کرے اور سیکیورٹی سچویشن بھی امپروو کرے۔ تو اس حوالے سے جو بھی کوشش کاوش ہو سکتی ہے وہ یقیناً کریں گے۔ اچھا، جو کیبنٹ ہے، آپ نے کوئی مائنڈ بنایا ہے کہ کیبنٹ میں کون کون سے منسٹرز کو آپ جو ہے آپٹ کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے آگے؟ دیکھیں، جو میرے ذہن میں خاکہ سا ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات جو ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ دیانتدار کمپیٹنٹ لوگ جن میں کنوکشن ہو، کمٹمنٹ ہو، جو خدمت کے جذبے سے آئیں اور ان کے ذہنوں میں فروئی خواہشات قطن نہ ہو، اسی قسم کے لوگ آئیں، اور ایک ڈائیورسٹی بھی ہو، بیلنس بھی ہو، اور جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہی آئیں، ورنہ بلا وجہ رش لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس قطعاً ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی قسم کی فضولیات کے۔ سر بینگ اے جسٹس آپ نے پریشر تو بہت برداشت کیا، چاہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے ہو یا دیگر پولیٹیکل پریشر ہو آپ پر، لیکن بینگ اے کیئر ٹیکر سی ایم آپ پر پولیٹیکل جماعتوں کی جانب سے بڑا پریشر ہوگا، یہ بھی اطلاعات ہیں یا عام طور پہ یہی روٹین ہے پاکستان کی پریکٹس یہی ہے سیاست میں کہ جو کیئر ٹیکر میں جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہی دیے جاتے ہیں، تو آپ ڈکٹیشن لیں گے یا حسب معمول جو آپ کی نیچر ہے کہ اس کو ریجیکٹ کریں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں، ریجیکٹ کرنے کا تو میرے خیال سے تصور غلط ہے۔ بہرحال ڈکٹیشن میں نہیں لوں گا۔ اگر کوئی سجیشن ہے اور کوئی ہماری معاونت کر سکتا ہے، کوئی ایک بہتر شخص کی نشاندہی کے لیے، اور ہمیں ایسا آدمی فراہم کر سکتا ہے اور جو انڈیپینڈنٹ بھی ہو، امپارشل بھی ہو، تو کیوں نہیں؟ تو اگر یہ تو ایک ویلکم سٹیپ ہوگا اس میں۔ سر آج کل سیاست میں اور عدلیہ میں بڑا کھچاؤ نظر آتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کردار ادا کر سکیں گے کہ ان دونوں میں جو ہے تھوڑی سی افہام و تفہیم ہو، تھوڑا سا کم تناؤ کیا جا سکے؟ جی ہاں، بینچ پہ رہتے ہوئے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اس طرف کوشش کی جائے، اور بعض وقت یہ مثبت بھی ثابت ہوئی ہے کوشش، اور اس کے لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ تالی بجے گی، اور عدلیہ کو بھی اپنے حدود میں رہنا ہوگا، اور قانون اور آئین کی پاسداری اگر سیاستدانوں کو اور ایگزیکٹو کو کرنی ہے تو پھر عدلیہ کو بھی کرنی ہے، اور بلکہ شاید زیادہ ذمہ داری عدلیہ پہ آتی ہے، اور کاش عدلیہ نے اس کو بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہوتا تو شاید ہمارا ملک آج اس پریشانی اور ابتلا میں مبتلا نہ ہوتا۔ بالکل۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سندھ کے سی ایم بنے کیئر ٹیکر، سندھ میں سسٹم آپ نے نام سنا ہوگا، آپ جب جسٹس تھے تو آپ کو بھی بڑی آوازیں آتی تھیں
تو یہ بڑا چیلنج ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو اکھاڑ پھینک سکیں گے کیونکہ اسٹریٹ کرائم ہو, پانی کا مسئلہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں, سسٹم کے تحت سارے انظام چل رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو اکھاڑ پھینکیں گے؟ آئی ڈونٹ نو کہ آپ سسٹم سے کیا مراد ہے. بہرحال جو کرمنلز ہیں, چاہے وہ فائنینشیل کرائم میں انوالو ہوں, سوشل کرائم میں انوالو ہوں, فزیکل کرائم میں انوالو ہوں, ان کی گینگز ہوتی ہیں, ان کے مافیاز ہوتے ہیں, تو وہ آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کو اسی طریقے سے ڈیل بھی کیا جاتا ہے. اس میں پولیس کو بھی بروئے کار لایا جاتا ہے, دیگر اداروں کو بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے, اور پھر آپ اپنے طور پہ جو ہے تعدیبی کارروائی بھی کر سکتے ہیں, نگاہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی, اور اللہ سے امید ہے کہ وہ کامیابی دے گا کہ بے ایمانی بدماشی کی سر کو بھی ضرور کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایجنڈا ہے کہ جناب ہم احتساب کر دیں گے اور لوگوں کو تن دیں گے, تو اس قسم کا کوئی نہ میرے ذہن میں نہ ایجنڈا ہے. یقیناً کرپشن, بے ایمانی, بدماشی, بددیانتی کو میں ٹالریٹ کرنے والا انسان ہوئی نہیں. لیکن اگر کوئی ایجنڈا سمجھ رہا ہے, کسی کے ذہن میں یہ ہے, کیونکہ مجھے سوالات اسی قسم کے کیے گئے کہ مجھے یہی تاثر مل رہا ہے کہ کسی خاص ایجنڈے کو لے کے چلوں گا, تو ایسی میرا ایجنڈا تو یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو, قانون اور آئین کی حکمرانی ہو اس ملک میں, لوگوں کو انصاف ملے اور بددیانتی نہ ہو, چوری چکاری جو ہے وہ رک سکے, اور رک نہ سکے تو کم سے کم فی الحال کم تو ہو جائے, کیونکہ اسلام نے بھی آہستہ آہستہ بتدریج کچھ ایوب کو ختم کرایا تھا. تو بہرحال دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر. ان کا کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئین کے تحت شفاف انتخابات کروائیں, اس کے بعد جو سندھ میں جو کمیاں ہیں خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس کو بھی کم کریں, اور عدلیہ اور سیاست دانوں میں جو کھچاؤ اور تناؤ ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں. میٹرو ون نیوز, ہر پل کی خبر.